لنحس في أعماقنا الإيمان كالجهاد مسوة فإذا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الشورى کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 44 سے ارشاد ہوا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِ، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی گمراہ فرما دے تو اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی دوست کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ ظالمین کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، تو وہ کہیں گے کہ کیا کوئی لوٹنے کا راستہ ہے۔ اس دن حسرت ہوگی، فرار اختیار کرنا چاہیں گے مگر کہیں فرار کی جگہ نہیں ہوگی۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت سے دوزخ پر پیش کیے جائیں گے۔ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، تو وہ جھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ندامت بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی، مگر اس دن ندامت کا ذلت کا کوئی فائدہ نہیں، ماننے کا اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ بے شک خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ قرآن تو ہمیں کہتا ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ایمان کی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل ہم جہنم سے بچ سکیں، اور اللہ ہماری فیملی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے خاندانوں کو جنت الفردوس میں ملا کر جمع کر دے۔ لیکن یہاں کن کا بیان؟ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، یہ سب سے بڑھ کر خسارے میں ہوں گے۔ اللہ کی نافرمانیاں گھر میں چلتی رہیں، کبھی مال حرام آتا رہا، کبھی بے حیائی کے دھندے چلتے رہے، کبھی شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، کبھی میت کے موقع پر بدعات کا معاملہ رہا، کبھی اور نافرمانیوں کا طومار گھر میں آتا رہا۔ یہ تو خسارے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں سوچنے اور ہمارے گھر میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ، ظالم بے شک عذاب میں رہنے والے ہوں گے جو ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے لیے کوئی ان کے دوست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا ان کی مدد کریں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ استجیبوا لربکم، قبول کر لو اپنے رب کی دعوت کو۔ ناظرین کرام سورۃ الشورى میں ایک ہی حکم آیا، امپیریٹو سینٹنس ایک ہی آیا۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 اقیم الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو۔ فرمایا جا رہا ہے استجیبوا لربکم، اپنے رب کی پکار کو قبول کرو، اس کے حکم کو مانو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے اللہ کی طرف سے کوئی پھیرنے والا ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور اس دن تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی پکڑ سے مجرموں کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اعراض کریں، حق کی دعوت کو رد کریں، تو ہم نے آپ کو ان پر حفاظت کرنے والا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہوں گے۔ آپ کا کام تو کیا ہے؟ ان علیک الا البلاغ،
آپ کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا ہے، یہ نہ مانے تو یہ خود اس کے قصوروار اور ذمہ دار ہوں گے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ مثالیں بار بار قرآن میں آئیں، ہم بھول جاتے نا، اس لیے بار بار اللہ یاد دلاتا ہے۔ مومن کا رویہ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق نعمت کے ملنے پر شکر کا ہوتا ہے اور مصیبت کے آنے پر صبر کا ہوتا ہے، مگر جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جو کفر پر ہو، ہدایت سے دور ہو، مصیبت آتی ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے، نعمت ملتی ہے تو اتراتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے اللہ بانجھ یعنی بے اولاد رکھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اولاد کا معاملہ خالصتاً اللہ کا اختیار، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، اللہ کے پاس قدرت بھی ہے اور اللہ کے پاس علم بھی ہے۔ بندے کو اللہ کی رضا اور فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر آج کسی کو اللہ نے بیٹی یا بیٹیاں عطا کی تو اللہ تعالیٰ کی اس عطا پر خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے، 4 بیٹیاں جوان ہوئیں۔ آج مسلمانوں میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جو زمانے جاہلیت کے مشرکوں کی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر باپ ہو کر تم منہ بناتے ہو تو تم بھی تو کسی کے بیٹے ہو، ماں کے وہ ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کوئی ساس ہو کر اپنی بہو سے اعتراض کرتی ہے تو ساس کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو بیٹی ہے کسی کی، اس ساس کی بھی تو بیٹی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں سوچتے؟ یہ خالص اللہ کا فیصلہ، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کی جائے۔ بیٹے اگر نعمت ہیں تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، کسی بشر یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے 3 باتوں کے۔ اللہ یہ کہ اللہ وحی کے ذریعے اشارہ کر دے، کوئی بات دل میں ڈال دے۔ یہ الہام اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بھی کیا، سورہ نحل آیت نمبر 68 کے مطابق، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی ڈالا کہ وہ صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا کے حوالے کر دیں۔ کئی صورتوں میں باتیں ہم پہلے پڑھ کر آ چکے۔ یہ الہام جو اللہ کسی کے دل میں ڈال دے، یہ نبوت کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اللہ پردے کے پیچھے سے کلام کرے، جیسے طور پر اللہ نے خطاب کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور معراج کے شب میں خطاب ہوا رسول اللہ سے، اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نمبر 3، اللہ فرشتے کو بھیجے، بس اللہ وحی کر دے اپنے حکم سے جس پر چاہے۔ یہ عام معاملہ تھا کہ جبرائیل اللہ کی وحی لے کر فرشتوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی اور کبھی اکثر اکیلے پیغمبروں کے پاس آتے اللہ کی وحی لے کر۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس اللہ جو چاہے وحی کر دے۔ یہ 3 اقسام ہیں، ایک عام الہام کی، ایک حجاب کے پیچھے سے خطاب کی، اور ایک عمومی نبوت والی وحی کا معاملہ کہ اللہ فرشتے کے ذریعے وحی اپنے چنے ہوئے بندوں یعنی رسولوں پر نازل کرے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ بلند مرتبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی طرف سے حکم بنا کر یہ وحی، یہ قرآن آپ پر بھیجتے ہیں۔ یہاں پر لفظ روح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور وحی کے لیے استعمال کیا۔ روحا من امرنا، اپنے حکم سے ہم روح یعنی وحی آپ پر بھیجتے ہیں قرآن کی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان،
اے نبی آپ کے علم میں نہ تھا کتاب یعنی احکام کی تفصیلات کیا ہیں اور ایمان یعنی ایمان کی تفصیلات کیا ہیں. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں رہنمائی عطا کرتے ہیں. یہ بڑا نازک مقام بھی ہے. اللہ کے رسول کو بھی احکام کی تفصیل ملی قرآن سے، اللہ کے رسول کو بھی ایمانیات کی تفصیلات ملی قرآن کے ذریعے. تو آج آپ کا اور میرا ایمان بھی بڑھے گا تو قرآن سے انشاءاللہ. قرآن نے کہا سورۃ الانفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، یہ گفتگو مزید جاری رہے گی مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كلام الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 کا مطالعہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی عطا فرمائی. اسی قرآن سے رسول اللہ کو احکام کی تفصیل اور ایمانیات کی تفصیلات حاصل ہوئیں، اور اس قرآن کو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے نور بنا دیتا ہے. ہمارے ایمان میں بھی اضافہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ قرآن کے ذریعے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 کے مطابق. اس کے بعد بڑا پیارا التفات ہے اللہ کا اپنے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. اللہ نے قرآن رسول اللہ کے قلب مبارک پر نازل کیا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا اور اس کی وضاحت بھی فرمائی. ہدایت کا راستہ ہم تک پہنچا رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد ہم پر سب سے بڑا احسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ کہ جس کے لیے سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ تمام کاموں کا اور معاملات کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف. کون حق قبول کر رہا ہے، کون جھٹلا رہا ہے، کون اطاعت کر رہا ہے، کون بغاوت پر آ گیا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. تو یہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. سورۃ الشورى کے بعد آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں سورۃ الزخرف کا. مکی صورتوں کا مطالعہ مستقل جاری ہے. آپ کے علم میں ہے 2/3 قرآن تقریباً مکی صورتوں پر مشتمل ہے. سورۃ الزخرف میں بنیادی ایمانیات، توحید، رسالت، آخرت کا ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بھی ہمیں بیان کیے، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. آئیے سورۃ الزخرف کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے حروف ہیں، ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہیں. والکتاب المبین، اور روشن کتاب یعنی قرآن کی قسم. انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک اسے ہم نے عربی قرآن بنایا. یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اولین جن لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ عربی جانتے تھے، ان کی اپنی زبان میں کلام. ہاں آج بھی اس کلام کا اصل لطف اسی وقت آئے گا جب ہم قرآن کی عربی سیکھیں. قرآن کی عربی، عام عربی و قرآن عربی میں بہرحال فرق ہے، اور اللہ کے الفاظ میں اس کا لطف اٹھائیں، ورنہ ترجمہ تشریح آغاز ہے. اللہ اس کلام کی زبان کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ قرآن ہمارے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے، بہت بلند مرتبے والا، حکمت والا. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. مشرکین کے حوالے سے گفتگو ہے کہ کیا ہم یہ نصیحت تم سے اعراض کر کے ہٹا لیں اس لیے کہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو؟ کیا تمہاری مخالفت کی بنیاد پر یہ قرآن ہم ہٹا لیں اپنے رسول سے؟ کیسے مطالبے کرتے ہو؟ جیسے آج کے دور میں بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو سیکولر مائنڈڈ ہیں اور وہ قرآن میں تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن تو 1400 برس پہلے کے لوگوں کے لیے تھا، اب تو یہ پرانا ہو گیا. استغفر اللہ، اللہ نے تو یہی حق کے طور پر دیا، قیامت تک کے لیے دیا، اسی کو ماننا ہے اور اسی کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بہت سے انبیاء بھیجے.
وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے ان میں سے مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو یہ بتا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے بھی مذاق اڑایا گیا، پہلے بھی جھٹلایا گیا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ان میں سے جو زیادہ سخت پکڑ والے لوگ تھے ان کو ہلاک کیا، طاقت جن کے پاس تھی، روب دبدبا جن کا تھا، ان کو ہلاک کیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی ہے۔ تو اے مشرکین مکہ، تم بھی عبرت حاصل کرو، اگر اڑے رہے ڈٹے رہے باطل پر تو پچھلے لوگوں والا انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو ضرور کہیں گے انہیں پیدا کیا ہے اس اللہ نے جو غالب ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ مشرک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو مان کر شریک کرتے ہیں، لیکن بس اللہ کو رب نہیں مانتے اور اس کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو بھی جوڑ دیتے ہیں، ورنہ اتنی توحید تو یہ بھی مانتے تھے مگر گڑبڑ کیا کرتے تھے، اور لوگوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ کہ جس سے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ کے جس نے ایک اندازے سے آسمان سے بارش برسائی۔ فانشرنا بھی بلدۃ میتا، پھر اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ شہر کو زندگی عطا کر دی۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ اللہ ہے جس نے ہر شے جوڑے جوڑے کی شکل میں بنائی۔ وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے بنائی کشتیاں اور چوپائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک ٹھیک طور پر سوار ہو جاؤ۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تاکہ تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، کیسی کیسی سواریاں دیں، اور آج کے دور کی سواریاں بھی ہمیں اللہ ہی نے عطا فرمائیں۔ اذا استویتم علیہ، جبکہ تم ان پر ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاؤ۔ وتقولوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم ان پر قابو پانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دو آیات جو ہیں، آیت نمبر 13 اور 14، ان میں جو دعائیں آئیں، یہ دعا سواری کی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر پڑھتے تھے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم ان پر قابو پانے والے نہیں تھے، اور بے شک ہمیں یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آج جس سواری پر بیٹھے ہیں دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے دنیا کا، کبھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک اور سفر بھی چل رہا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس کے لیے بھی سواریاں اللہ نے دی، کتاب دی، رسول کا نمونہ دیا، ہدایت عطا فرمائی۔ تھامو تاکہ اس سفر میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھو اور کل آخرت کی اصل کامیابی تمہیں مل سکے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کے لیے جز قرار دے دیا، یعنی اولاد۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دے دیا، جز اولاد کو کہا کیونکہ انسان کے نطفے سے ہی انسان کی اولاد کی تخلیق کا عمل آگے بڑھتا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان واضح طور پر ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ کی اولاد قرار دیتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ کا احسان مند نہیں ہوتا۔ بڑا ہی واضح ناشکرا ہے یہ انسان جو ناشکری کے روش پر آئے، ورنہ اللہ کے متقی بندے وہ توحید پر کاربند رہتے اور اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ ان متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور شرک اور مشرکین کے برے طرز عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے
اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہارے لیے مخصوص کر دیا بیٹوں کو. عجیب بات ہے، بیٹیاں تمہیں خود تو پسند نہیں. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے اللہ کے لیے دی، یعنی بیٹی کے متعلق پیدائش کی جب خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ تفصیل سورہ نحل آیت 58-59 میں بھی آ چکی. اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، بھلا وہ جو زیور میں پرورش پائے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بحث مباحثے میں بہت واضح نہ ہو. عورتوں کا معاملہ نازک بھی ہوتی ہیں اور زیادہ کام کاج باہر کے ان کے ذمے نہیں، تو زیادہ فہم بھی نہیں ہوتا، گفتگو میں بہت زیادہ وضاحت نہیں ہوتی بعض اوقات، اور عقل میں بھی کمزوری کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے. تو جس کو تم کمزور سمجھتے ہو اور اپنے پیدائش پر اس کے اوپر منہ بناتے ہو، ان بیٹیوں کو اللہ کے لیے تجویز کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے مشرکین کو اللہ کی طرف سے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرا لیا فرشتوں کو عورتیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں. اَشَهِدُ خَلْقَهُمْ، کیا تم ان کی پیدائش کے موقع پر موجود تھے کہ اللہ نے ان کو عورت یعنی مؤنث بنایا؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، لکھ لی جائے گی ابھی ان کی یہ شہادت اور ان سے سوال کیا جائے گا اس جھوٹے دعوے کے بارے میں. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. یہ تاریخ انسانی میں بے عملی کا بھونڈا جواز. اللہ چاہتا تو ہم نیک بن جاتے. بھائی اللہ نے ہدایت کا راستہ دیا، جو جس طرف چلنا چاہے گا، امتحان ہے، اسی کی توفیق مل جائے گی. الزام تراشی کیوں کرتے ہو؟ اللہ چاہے گا تو کھانا بھی کھلا دے گا. کماتے کیوں ہو اور اس کے لیے باہر کیوں جاتے ہو گھر سے؟ محنت کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دیتا ہے محنت میں. اسی طرح تم اللہ کی ہدایت پر آنے کی توفیق چاہو گے، اللہ دے دے گا. جھوٹے بہانے بناتے ہیں. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، ان اس کا کچھ علم نہیں. إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ صرف قیاس آرائیہ کرتے ہیں، حقیقت کا کوئی علم ان کے پاس نہیں. ان کے یہ باطل دعوے ہیں جن کی کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں. ام آتیناہم کتابا من قبل فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جس کو تھامے ہوئے ہوں اور اس سے دلیل اختیار کرتے ہوں؟ کوئی کتاب ہے ان کے پاس جس کی بنیاد پر شرکی روش اختیار کیے بیٹھے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. وہی انتھی تقلید باپ دادا کی اور ان کے غلط عقیدوں کو آنکھیں بند کر کے انہوں نے قبول کر لیا. اللہ ہمیں اندھی اور گمراہی والی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے اور اللہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا